علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی سیل اسٹڈیز۔ دوستوں، دی مغل امپائر کے لیکچر سیریز کے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہمایوں کے بارے میں بالکل ڈیٹیل سے پڑھا تھا، تو آج اس ویڈیو میں ہم اکبر کے بارے میں بالکل ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دی گریٹ کا ٹائٹل ہے، یہ دنیا میں صرف 3 لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ تو وہ ایک ہے الیگزینڈر دی گریٹ ہے، اس کے بعد ہے اشوکا دی گریٹ ہے، اس کے بعد اب اکبر کو ملا تھا اکبر دی گریٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کا جو ٹینیور تھا وہ کب سے تھا، وہ 1556 سے لے کر 1605 تک تھا، یعنی 1556 سے لے کر 1605 تک رہا ہوا، ایک سیشن ناک اکبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اکبر جو تھا وہ ہمایوں کا بیٹا ہے، تو اکبر کا ایک سیشن کس طرح ہوا تھا، وہ کس طرح آ کے تھرون پہ بیٹھا، دی سن آف ہمایون۔ اکبر جو تھا وہ ہمایوں کا بیٹا تھا، ہی واز ان کلنپور، وہ کلنپور میں پیدا ہوا تھا۔ بیرام خان who proved the great asset to اکبر in most critical period۔ بیرام خان جو ایک بندہ تھا وہ مغل امپائر میں رہتا تھا، he was the royal of اکبر تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح ہوا کہ جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہمایوں کا جو بیٹا تھا اکبر کے لیے بیرام خان ایک بہت وفادار ثابت ہوا اور اس کا بہت کام آیا۔ جب بھی اکبر پہ کوئی کریٹیکل پیریڈ آیا، کوئی کریٹیکل ٹائم آیا، تو اس وقت بیرام خان اس کا کام آیا۔ crowned him at the age of 13 in 1556، یعنی اکبر کو جب وہ 13 ایئر کا تھا، 13 سال کا تھا، اس کو تخت پہ بٹھایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو کرون بنایا تھا۔ تو یہ بالکل چھوٹا تھا، 13 ایئر کا تھا، امیچور تھا، تو اس وجہ سے پھر جو بیرام خان تھا وہ سب کچھ جو پاور تھا وہ بیرام خان کے ہاتھ میں تھے، اور ان کے اکبر کو کون گائیڈ کر رہا تھا، بیرام خان کر رہا تھا۔ کنڈیشن آف انڈو پاک ایٹ ہز ایکسیشن، اب جب اکبر آیا تو اس وقت جو انڈو پاک تھی یعنی جو برصغیر تھا اس کا کیا کنڈیشن تھی۔ دا دلہی ڈس آرڈر اینڈ کنفیوژن، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو دلہی تھی وہاں پہ اس کی جو کنڈیشن تھی وہ بالکل ڈس آرڈر تھی، یعنی ویل آرگنائزڈ تھی، ایل آرگنائزڈ تھی، اور وہاں پہ بہت کنفیوژن تھا، کیونکہ ہمایوں جو تھا وہ بہت کمزور رہا تھا، اور اس وجہ سے جو باقی تھے وہ آ کے دلی پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ فامین، اور یہ ہوا تھا کہ ایک ڈیزیز پھیلی ہوئی تھی وہاں پہ، اور قحط سالی، یعنی جو کہ مطلب وہاں پہ لوگ بہت بدحال ہو گئے تھے، ان کی جو اکنامک کنڈیشن تھی، پولیٹیکل کنڈیشن، آپ لے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آ گئے تھے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بالکل ایک جو کنڈیشن تھی وہ فامین تھی۔ ہز فادر ہمایون ریکورڈ اونلی اسمال پورشن آف ہز ٹیریٹری، اب ہوا یہ کہ جب ہمایوں کا ٹینیور تھا، ہمایوں جب وہاں کا بادشاہ تھا، مغل امپائرر تھا، تو اس وقت شیرشاہ سوری آیا، شیرشاہ سوری نے ہمایوں سے تخت لیا، وہ وہاں کا کرون بنا۔ تو اس کے بعد جو ہمایوں تھا وہ ایران چلا گیا، ایران سے پھر جب وہ واپس آیا کچھ سال بعد تو اس نے دوبارہ مغل امپائر لیا، تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یعنی جو ہمایوں تھا، ہمایوں نے بالکل کچھ ٹیریٹری کو مغل امپائر میں انیکس کیا تھا، باقی جو ٹیریٹریز تھے وہاں پہ راجپوت بھی پاور میں آئے تھے، باقی جو لوگ تھے یعنی جو اسمال انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے وہ بھی سارے امپاور ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ اکبر کے لیے مسئلہ بنا رہے تھے۔ سیورل کلیمز ٹو دا تھرون، جب ہمایوں کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تھرون پہ بیٹھیں گے، یعنی یہ جو مغل امپائر ہے وہ ہم بنیں گے، تو یہ بھی اکبر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اب کون کون تھے جو کلیم کر رہے تھے کہ ہم تھرون پہ بیٹھیں گے، اس میں سے ایک ابراہیم سور تھا، سکندر سور تھا، ہیمو تھا، یہ سور ڈائنیسٹی سے تھے۔ اب ان میں سے سب سے جو پاورفل بندہ تھا وہ ہیمو تھا، ٹھیک ہے، ہیمو دا ہندو منسٹر آف عادل شاہ، یہ عادل شاہ کا ایک ہندو منسٹر تھا، ایکوفائڈ دلہی اینڈ آگرہ، یہ عادل شاہ جو تھا اس نے دلہی اور آگرہ کو آکوپائڈ کیا تھا، تو جو ہیمو تھا اس کا ایک منسٹر تھا، تو یہ ہیمو نے اکبر کے لیے بہت مسئلے بنائے تھے، یہ ایک پاورفل بندہ تھا عادل شاہ کی وجہ سے۔ عادل شاہ ٹائٹل آپ وکرام دتیا، اب عادل شاہ نے دلہی اور آگرہ پہ قبضہ کیا تھا، اور اس کو ایک ٹائٹل ملا تھا جس کا یعنی وہ جو ایک اس کی گورنمنٹ کا نام تھا وہ کیا تھا، وکرام دتیا تھا۔
حکیم دی اکبر برادر کنٹرول کابل، اور کابل میں کون بیٹھا تھا؟ اکبر کا اپنا ایک بھائی تھا جس کا مطلب اس کے ساتھ ریلیشنز ٹھیک نہیں تھے، تو وہ ایک قسم کا غدار تھا، یعنی اپنے ہی جو برادرز تھا اس کے خلاف لڑ رہا تھا۔ تو اس کا ایک برادر تھا حکیم، اس نے کابل پہ قبضہ کیا تھا، یہ بھی اکبر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ گجرات، ملوا، اڑیسہ، سندھ، بلوچستان، بنگال اینڈ کشمیر ور انڈیپینڈنٹ، اور یہ سارے جو ٹیریٹریز تھے، یہ جو اسمال اسٹیٹس تھے، یہ کیا تھے؟ یہ سارے انڈیپینڈنٹ بن گئے تھے۔ تو یہ سارے ایسی چیزیں تھے جو کہ اکبر کے لیے مسئلہ بنا رہے تھے۔ راجپوت ریکورڈ دیئر پاورز ایٹ دی ٹائم آف ہمایون، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمایون جب گیا تھا پرشیا تو واپس آیا، اس نے کچھ ٹیریٹریز تو مغل امپائر میں انیکس کر دیا، شامل کر دیا، لیکن جو گجرات وغیرہ تھی یا کچھ اور ایسے اسٹیٹ تھے جو کہ انڈیپینڈنٹ تھے اور وہ مغل امپائر کے قبضے میں نہیں تھے۔ پرتگیز ٹربل ٹو دا مسلمز، اب جو پرتگیز تھے وہ جو عربین سی ہے، ٹھیک ہے، گوئنگ ٹو دا پلگریمیج ان عربین سی اینڈ پرشین گلف، اب ہوتا یہ ہے کہ جو عربین سی ہے اور پرشین گلف ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کون ہے؟ وہاں پہ پرتگیز ہے۔ اب پرتگیز کیا مسئلہ بنا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مسلم، جب بھی کوئی مغل امپائر سے جاتا ہے پلگریمیج کے لیے، یعنی حج کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ جو پرتگیز ہے یہ مغلوں کے لیے مسئلہ بناتا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے مسئلے بناتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اکبر کے لیے۔ اکبر واز سپورٹڈ بائی بیرام خان، بیرام خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ وین ہیمو مارچ اگینسٹ دی مغل امپائر، جب ہیمو جو تھا، یہ جو عادل شاہ کا بندہ تھا، یہ مغل امپائر کے خلاف گیا، اینڈ کیپچرڈ دلی اینڈ آگرہ، اس نے دلی اور آگرہ کو قبضے میں لیا تھا۔ بیرام خان اینڈ اکبر گاٹ وکٹری، اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہیمو اکبر کے خلاف جاتا ہے، مغل امپائر کے خلاف جاتا ہے، مارچ کر لیتا ہے، تو ان کے بیچ میں ایک لڑائی ہوتی ہے، اکبر کی طرف سے بیرام خان ہوتا ہے اور وہاں سے ہیمو ہے۔ ہیمو واز بیہیڈڈ بائی بیرام خان، ہیمو کو قتل کر دیا تھا۔ ان دس بیٹل آف پانی پت، یہ اس بیٹل کو کیا بولتا ہے؟ دا بیٹل آف پانی پت، یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کہتا ہے اس کو۔ اکبر ٹرن ٹو دا سور کلیمڈ، اب وہاں پہ اور بھی ایسے لوگ تھے جو کلیم کرتے تھے کہ ہم امپائرر بنیں گے، ہم تھرون لیں گے، تو ان میں سے ایک سور ڈائنسٹی کا بھی تھا۔ تو اکبر نے جب ہیمو کو شکست دیا، اس کے بعد وہ یہ سور کی طرف آیا۔ سکندر سور ان پنجاب، کیونکہ جو سکندر سور تھا وہ بھی پنجاب میں تقریباً وہ اپنا ایک امپائر بنا رہا تھا، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا رہا تھا، تو اس وجہ سے پھر اکبر یہ سور کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اب بیرام خان کون ہے؟ بیرام خان جو ترکمین تھا بائی برتھ، ترکمین بائی برتھ، شیعہ بائی فیتھ، اب اس کے یہ شیعہ تھا اور یہ ترکمین تھا بائی برتھ، ترک میں پیدا ہوا تھا۔ لوئل ٹو دی اکبر، اکبر کا ایک وفادار تھا۔ اپوائنٹڈ گورنر آف دی کندہار، اس کو کندہار کا گورنر بنایا تھا اکبر نے۔ اکبر کالڈ ہم خان بابا، اس کو خان بابا کہتے، خان، یہ بیرام خان کو اکبر بابا کے خان بابا کہتا تھا۔ بیکاز آف بیرام خان اکبر ون دی سیکنڈ بیٹل آف پانی پت، اب پانی پت کا جو سیکنڈ بیٹل تھا وہ بیرام خان کی وجہ سے اکبر نے جیتا تھا، جو کہ اس نے ہیمو کے ساتھ لڑا تھا یہ جنگ۔ فرام 1556 to 1560، یعنی 1556 سے لے کر 1560 تک، ہی واز ڈسمسڈ فرام ہز آفس، بیرام خان کو اس کے آفس سے، یعنی جو یہ گورنر بنایا تھا اس کے آفس سے اس کو ڈسمس کر دیا تھا۔ پروسیڈ ہم ٹو پلگریمیج ٹو مکہ، اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، یہ جگہ چھوڑ دے، آپ یہ جو آپ کی گورنرشپ ہے یا آپ کی جو آفس ہے اس کو چھوڑ دے، آپ اس طرح کرو، حج پہ جاؤ، مکہ جاؤ۔ تو وہاں سے حج کے لیے نکلا کچھ سال بعد۔ ہی واز کلڈ ان گجرات، اس کو گجرات میں مارا گیا ان 1561، 1561 کو اس کو گجرات میں مارا گیا، اور جس بندے نے مارا تھا وہ ایک افغان تھا، اس کا نام کیا ہے؟ مبارک شاہ۔ تو اس کو مشورہ دیا گیا کیونکہ وہ اس سے تنگ آ گئے، وہاں پہ قانون یہی تھا، رول یہی تھا، یعنی بہت عرصوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا کہ جس سے بھی کوئی تنگ ہوتا تو اس کو حج کے لیے بھیجتا، اور اس طرف سے اس کو یا تو ایکسائل کر دیتا، ملک سے وطن بدر کر دیتا، اور یا پھر اس طرح کرتا، اس کو مار ہی ڈالتا۔ تو بیرام خان کو بھی اس طرح انہوں نے مار دیا۔
اب دی فال آف بیرام خان، اب اس کی جو مرنا تھا یا پھر اس کو مار دیا، اس کے کیا ریزنس تھے، کیوں اس کو مارا گیا؟ جیلسی آف انکریزنگ پاور، کیونکہ بیرام خان بہت امپاور ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں پاور تھے بہت سارے، اس کی پاور انکریز ہوئے تھے، اور وہ جو سال مغل کے جو لوگ تھے وہ اس کو ایک آؤٹ سائڈر سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک آؤٹ سائڈر ہے، یعنی ترک مین ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک شیعہ ہے، کیونکہ وہ جو باقی مغل امپائر کے لوگ تھے، مغل امپائرز تھے، وہ سارے سنی ہوا کرتے تھے۔ ابسولوٹ پاور ایکسرسائز بائی بیرام خان، اکبر جو کہ امیچور تھا اور سارے پاور جو تھے وہ بیرام خان کے ساتھ تھے، اور وہ اس پاور کو بالکل خود ہی سارے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اس وجہ سے پھر اس سے اکبر بھی خود تنگ آ گیا تھا اور یہ جیلس بھی ہوا تھا، سارے لوگ وہاں کے جیلس تھے، اکبر خود بھی جیلس ہوا تھا کہ یہ اب اس طرح نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے اس کو مار دیا تھا۔ بیرام خان فیورڈ ہز کو ریلیجنسٹ، اب کیونکہ بیرام خان ایک شیعہ تھا اور وہاں پہ اور بھی جو شیعہ ہوا کرتے تھے، بیرام خان ان کو بہت فیور کر رہا تھا، سپورٹ کر رہے تھے، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے مغل امپائر سے۔ اکبر ایگزیکیوشن آف دی تردی بیگ بائی اکبر، اب ہوتا یہ ہے کہ جو تردی بیگ ہے ایک منسٹر ہے وہاں پہ، اس کا قتل ہوتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے، پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے۔ جب یہ کرتا ہے تو اس کی جو ایلیگیشنز ہے وہ بیرام خان پہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا، تو اس وجہ سے بھی اس کو مار دیتے ہیں۔ اکبر وانٹس ٹو ریزیوم پاور ہمسیلف، اکبر خود اب یہ چاہتا تھا کہ جو پاور ہے وہ سارے میرے ہاتھ میں ہو۔ اب بیرام خان کو انہوں نے ختم کر دیا، بیرام خان کی کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے دی پیٹیگوٹ گورنمنٹ۔ پیٹیگوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پین ہے، اس پین کے اوپر آپ کوئی اور چیز لگا دے، یعنی اس کو کسی اور چیز سے کور کر دے، جو ہم کوٹ لگاتے ہیں دیواروں وغیرہ کو، اگر آپ اس پین کو کوٹ لگا دے تو اس کو پیٹیکوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹیکوٹ گورنمنٹ ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اور یہ اکبر کے دور میں رہے، تو یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے کہ پیٹیکوٹ گورنمنٹ کیا ہوتی ہے۔ دفاع علی بیرام خان، جب بیرام خان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اکبر سوچ رہا تھا کہ اب ایسا ہوگا کہ اگر بیرام خان ختم ہو جائے گا تو سارا جو ابسولوٹ پاور ہے وہ میرے ہاتھوں میں آ جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوا، بیرام خان کے پال ہو گیا۔ اکبر فور 2 years more انڈر دی انفلوئنس آف ہز فوسٹر مدر مہم اناگا، ہر سن ادم خان اینڈ ہر ریلیٹیوز۔ اب ہوتا یہ کہ جیسے بیرام خان کی قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اکبر کی فوسٹر مدر ہے اور اس کا نام کیا ہے، مہم اناگا، اور اس کی جو ایک سن ہے ادم خان، اور اس کے باقی جو ریلیٹیوز ہے وہ سارے اکبر کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں، یعنی یہ جو اب پاور ہے وہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں، اکبر کے ہاتھ میں اب بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دس پیریڈ فرام 1560 ٹو 1562، 1560 سے لے کر 1562 جو یہ 2 سال ہے، has been described by many historians as period of Petticoat government۔ یہ جو 2 سال کا گورنمنٹ ہے بابر کا، یعنی اکبر کا، یعنی جو اکبر تھا اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ خود اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، گورنمنٹ کے نام کا تو اکبر کا ہی تھا، لیکن جو چلا رہے تھے وہ اس کے فوسٹر مدر تھی، ایک ادم خان تھا، اور اس کے باقی جو ریلیٹیوز تھے۔ تو اس 2 سال کے گورنمنٹ کو کیا نام دیا ہوا ہے؟ بہت سارے ہسٹورین نے اس کو نام دیا ہوا پیٹیکوٹ گورنمنٹ۔ ادم خان واز پٹ ٹو ڈیتھ، اب جو ادم خان تھا اس کو یعنی ایک قسم کی پھانسی لگا دی گئی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہر مدر واز ڈیڈ، اور اس کی جو مدر تھی وہ اس کے غم میں، اپنے بیٹے کے غم میں مر گئی تھی۔ اب جو اکبر تھا یہ ہر فیصلے میں آزاد تھا، اور جو ابسولوٹ پاور تھے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اب جو ہندوستان تھا اس وقت انڈو پاک تھا، وہاں پہ کچھ ریبیلینز آئے تھے یا کچھ اٹھ گئے اسی ٹائم پہ، اور ان ریبیلینز میں کون کون تھے، وہ بغاوت کون کر رہے تھے؟ ریبیلن آف ادم خان جو کہ اس نے مار دیا تھا، اور اس کے جو باقی فالوورز تھے انہوں نے ایک بغاوت کی تھی، اس بغاوت کو پھر اکبر نے ختم کر دیا۔ خان زمان ازبیک لیڈرز تھے، اب ازبیک ایک لیڈر تھا خان زمان جس کا نام تھا، اس نے بھی بغاوت کی تھی، تو اس بغاوت کو بھی اس نے ختم کر دیا تھا اکبر نے۔ عبداللہ خان دی ازبیک آفیسر، یہ ایک ازبیک آفیسر تھا، اس نے بھی بغاوت کی تھی، تو اس کو بھی
اس نے ختم کر دیا تھا اکبر نے. the Uzbek leaders were suppressed. جتنے بھی ازبیک لیڈرز تھے جو بغاوت کر رہے تھے ان سب کو اکبر نے ختم کر دیا تھا. دی راجپوت پالیسی آف اکبر. اب جو کہ راجپوت وہاں پہ پاور میں تھے، انڈو پاک میں پاور میں تھے، اور جو اکبر تھا وہ کمزور ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کمزور ہو گیا تھا. اس کے جو ابو تھا، فادر تھا ہمایون، اس نے کچھ خاص ٹیریٹریز، یعنی صرف کچھ ایسے ٹیریٹریز تھے، کچھ ایسے سٹیٹس تھے جو مغل امپائر میں انیکس کیے تھے، باقی سارے انڈیپینڈنٹ تھے. تو وہاں پہ راجپوت بہت پاور میں تھے. ریکنسلیٹری پالیسی ٹوارڈز راجپوت. اب ہوتا یہ ہے کہ اکبر آیا، اکبر کو سمجھ آیا کہ ہم انسیکیور ہے، جو ہمارا مغل امپائر ہے وہ ہم کس سے لڑیں گے. تو اس وجہ سے وہ آیا، انہوں نے راجپوتوں کے ساتھ ریکنسلیٹری پالیسی اختیار کی، یعنی اس کے ساتھ صلح کیا. دی مغل امپائر واز انسیکیور. اس وجہ سے کیا کیونکہ مغل امپائر انسیکیور تھا. دس لیڈ اکبر سپورٹ فار دا راجپوت اینڈ ہندو. اس وجہ سے پھر اکبر نے راجپوت اور مغل کو راجپوت اور ہندوؤں کو سپورٹ دیا، ان کے ساتھ ریکنسلیٹری پالیسی اختیار کی. راجپوت رینڈر دیئر سروسز ٹو ہز امپائر. راجپوت بھی جو کہ اس چیز کے لیے تیار تھے، کیونکہ وہ ہر بار مغل امپائر کے ساتھ لڑے تھے اور انہوں نے ان کو ہرایا تھا بار. تو راجپوت بھی اس چیز کے لیے تیار تھے، اور وہ پھر بعد میں جو ان کی سروسز تھے وہ مغل امپائر میں دے رہے تھے. اکبر رینڈر ورشپ فریڈم. ان کو ورشپ کا فریڈم دیا کہ آپ لوگ اپنا ورشپ کر سکتے ہو. اب دوسرا کیا ہوتا ہے، کون سا پالیسی تھا؟ میٹریمونیل الائنسز ود راجپوت. اب اکبر نے اس طرح کیا، جو مغل امپائر تھا، جو مغل تھے اور راجپوت تھے، ان دونوں کے آپس میں شادیاں ہو گئے. راجا بہاری فرسٹ راجپوت راجا who gave his daughter in marriage to him. جو راجا بہاری تھا، ٹھیک ہے، جس کا نام راجپوت راجا تھا، یہ سب سے پہلا راجپوت تھا جس نے اپنے بیٹی کی شادی اکبر سے کروائی تھی. تو اس طرح ان کی بیچ میں شادیوں کا ایک ماحول بن گیا، اور یہ جو ایک امن تھا وہ پیس اسٹیبلشڈ ہو گئی. اپوائنٹیڈ ٹو دی ہائی رینکس. اور اس طرح پھر اس کے بعد اکبر نے جتنے بھی راجپوت ہوتے یا ہندو تھے ان کو جو آفس ہوا کرتے تھے، یعنی ملٹری اور سویلین جتنے بھی آفس ہوتے ڈپارٹمنٹس تھے، ہائی رینک پہ ان کو اپوائنٹ کر دیا. دی کنکویسٹ اینڈ انیکسیشن آف اکبر. اب اکبر نے کون سے جگہ کنکویسٹ کیے، کون سے چیزیں اسٹیٹس تھے یا جگہ تھے انہوں نے انیکس کر دیا اپنے مغل امپائر میں. تو ان میں سب سے پہلا ہے جو دی کنکویسٹ آف گدوانا. گدوانا راجپوت اسٹیٹ رولڈ بائی رانی درگاوتی. سب سے پہلے اس نے اس اسٹیٹ کو کر دیا، گدوانا کو اس نے انیکس کر دیا، جو کہ ایک راجپوت اسٹیٹ تھا، وہاں پہ راجپوت راج کر رہے تھے. وہ کون تھا؟ جس کا نام رانی درگاوتی تھی. دوسرا کون سا کنکویسٹ کا؟ کنکویسٹ آف گجرات. اب گجرات کی کہانی تھوڑا الگ ہے. کنکویئرڈ بائی ہمایون. گجرات جو کہ ہمایون نے جب ہمایون کا ٹینیور چل رہا تھا، ہمایون نے اس کو کنکویئر کر دیا تھا. ریکورڈ بائی راجپوت. پھر اس طرح ہوا، جو جتنا بھی گجراتی تھے، یعنی جو گجرات کے لوگ تھے، وہاں کے بادشاہ تھے، وہ ہمایون نے جب ان کو ڈیفیٹ کیا وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. ہمایون جو کہ دلی میں رہتا تھا، تو پھر اس طرح ہوا کہ گجرات کے کنگز آئے، وہ ہمایون کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، یعنی جو کامران تھا، ہندل تھا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سب پڑھا ہوا ہے یہ، تو ان کے ساتھ مل کے اس نے پھر مغل امپائر کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی جو گجرات تھا، گجرات کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمایون کی ڈیتھ ہوتا ہے، ہمایون دوبارہ آتا ہے، تو گجرات جو ہے گجرات اب پھر بھی راجپوت کے ساتھ رہتا ہے ہمایون کی ڈیتھ کے بعد. اب کیونکہ اکبر کو پتا تھا کہ یہ ہمارا ایک پروونس تھا یا ہماری ایک اسٹیٹ تھی، اکبر ڈیسائیڈڈ ٹو ریکور دا لاسٹ پروونس. اکبر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس جو ہم نے لاسٹ کیا ہے، میرے فادر نے کیا ہوا ہے، اس کو میں نے واپس اپنے قبضے میں لینا ہے. اٹس ویلتھ اینڈ کیوٹک کنڈیشن انوائٹیڈ اکبر اٹینشن. اب تو یہ ہے کہ یہ ایک ویلتھی اسٹیٹ تھا، جو گجرات ہے بہت ویلتھی اسٹیٹ تھا، اور یہ وہاں پہ کیوٹک کنڈیشن کریٹ ہو گئی تھی، یعنی بہت کنفیوژن تھا وہاں پہ بغاوت بھی ہو رہی تھی اور لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. آگے ہم پڑھیں گے اب. تو پھر اس چیز نے بابر نے سوچا کہ اب موقع یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آ جائے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے اس نے اس کو کنکوئر بھی کر دیا تھا، یعنی اپنے قبضے میں لیا تھا. اب کیا ہے؟ مظفر شاہ اینڈ مرزا آف گجرات. اب ہوتا یہ ہے جو گجرات میں یہ ہوتا ہے کہ
مظفر شاہ اینڈ مرزا آف گجرات، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، مرزا اور مظفر شاہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو اکبر نے سوچا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ دونوں کمزور ہیں، آج اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پہ اٹیک کرتے ہیں۔ مظفر شاہ سبمیشن، مظفر شاہ سب سے پہلے نہ کوئی اس نے جنگ لڑی، نہ ہی اس نے کوئی ایسا ایفورٹ کیا، نہ ریزسٹنس کیا، بغیر کسی ریزسٹنس کے وہ اکبر کے سامنے سبمٹ ہو گیا۔ ریبیلین آف مرزا ور فٹ ڈاؤن، اب مرزا جو تھا وہ لڑ رہا تھا، اس کی جو ریبیلینس تھی یعنی وہ جو بغاوت کر رہا تھا اس کو اکبر نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ اکبر سینڈ ایکسپیڈیشن اگینسٹ مرزا، اس نے مرزا کے اگینسٹ ایک ایکسپیڈیشن بھیجی۔ فورٹ نیئر دا احمد آباد، احمد آباد کے میں وہ لڑائی ہوئی تھی۔ کنکویسٹ گجرات اینڈ انیکس ٹو دا امپائر، اب مغل امپائر میں اس کو انیکس کر دیا جب اس نے گجرات کو کنکوئر کر دیا۔ ریزلٹ اینڈ امپورٹنس آف کنکویسٹ آف گجرات، اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا، کیا ریزلٹ تھا اور اس کی امپورٹنس کیا تھی۔ ایکسٹینڈ دا باؤنڈری آف مغل امپائر ٹو دا سی، جو مغل امپائر کی باؤنڈریز تھے وہ سی تک پہنچ گئے، یعنی سی پہ کیا ہوتا تھا، جو عربین سی تھی اور پرجین گلف تھا، کیونکہ وہاں پہ پرتگیز ہوا کرتے تھے، پرتگیز جو تھے مسلمس کو ڈسٹرب کر رہے تھے، خاص کر مغل امپائر کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ تو پھر ان کو یہ فائدہ ہوا کہ مغل امپائر کا جو اپروچ تھا وہ سی تک یعنی عربین سی اور پرشین گلف تک پہنچ گئی۔ امپائر واز فار دا فرسٹ ٹائم brought into close contact with the پرتگیز، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا کہ پرتگیز وہاں پہ مسلمس کو تنگ کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت پیدل لوگ حج پہ جا رہے تھے، جب بھی کوئی جاتا وہاں پہ تو پرتگیز ان کو یا تو مار دیتا یا پھر تنگ کرتے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ جو مغل امپائر تھا اور پرتگیز تھے سی پہ یعنی جو کوسٹ لائن تھا وہاں پہ پرتگیز تھے، ان کے آپس میں ایک کلوز کنٹیکٹ ہوا۔ گجرات واز یوزڈ ایز اے پوائنٹ فار انویژن، اور گجرات کو بعد میں انویژن پوائنٹ بنایا، جہاں سے بھی کوئی یہ لوگ کسی کو انویٹ کرتے تو یہ گجرات سے کر لیتے، یعنی گجرات ایز اے پوائنٹ آف انویژن تھا۔ کنکویسٹ آف بنگال، بنگال کا بھی ایک الگ کہانی ہے۔ سلیمان کرانی فاؤنڈیڈ انڈیپینڈنٹ کنگڈم بنگال ان 1564، 1564 میں جو سلیمان کرانی تھا اس نے ایک انڈیپینڈنٹ کنگڈم بنایا جس کا نام تھا بنگال۔ ریکوگنائزڈ اکبر، اب ہوا یہ کہ جیسا ہی اکبر نے یہ سوچا کہ میں نے بنگال کو کنکویسٹ کرنا ہے، تو سلیمان کرانی نے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کیا، وہ اس نے اکبر کو ریکگنائز کر دیا اور اکبر کی جو بنگال تھا اس نے اکبر کو دے دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کا یعنی سلیمان کرانی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے داؤد، ہز سن داؤد آف بنگال ڈیفائڈ دا اتھارٹی آف اکبر۔ اب یہ جو داؤد تھا، داؤد جو اکبر کی اتھارٹی کو نہیں مان رہا تھا، یہ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ اسٹرک کوائن ان ہز نیم، اب جو داؤد تھا اس نے اپنے نیم کے کرنسی کوائن بنائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، the battle was fought at تکرائی ان اریسا، اریسا میں ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے تکرائی، وہاں پہ ایک جنگ ہوا in which داؤد was defeated and made do homage۔ اب جیسا ہی جنگ ہوا، جنگ میں داؤد کو ڈیفیٹ کر دیا تھا اکبر نے، اور اس کو بولا یعنی وہ جو گھر میں نظر بند کر دیتا ہے اس کے ساتھ ایک پرومیس کیا کہ اب مطلب تم اس طرح نہیں کرو گے، کوئی بغاوت ریوالٹ نہیں کرو گے۔ بٹ اگین داؤد بروک پرومیس اینڈ روز ریوالٹ، داؤد نے پھر اپنا ایک پرومیس توڑا اور وہ کیا کر دیا، ریوالٹ کر دیا۔ داؤد واز ڈیفیٹڈ اینڈ کلڈ ان دی بیٹل نیئر راج محل ان 1576۔ جب داؤد نے دوبارہ بغاوت کی، پرومیس توڑا، تو اس کے بعد اس کے ساتھ ایک جنگ لڑی تھی جس کا جو کہاں پہ ہوا تھا، راج محل کے ساتھ ہوا تھا 1566 میں۔ اس میں داؤد کو ڈیفیٹ کیا تھا، اس کو اکبر نے بنگال کو کنکویسٹ کیا اور اس کو مغل امپائر میں انیکس کر دیا تھا۔ اب کیا ہے تیسرے نمبر پہ، وہ ہے دی کنکویسٹ آف کابل۔ کابل میں کیا ہوا تھا، کابل مرزا محمد حکیم دی رولر آف دی کابل، مرزا سے محمد حکیم جو کہ اکبر کا اپنا بھائی تھا، یہ کابل پہ رول کر رہا تھا۔ انکریجڈ بائی دا بنگال ریوالٹ، بنگال میں جب یہ ریوالٹ ہوا تھا، بغاوت ہوا تھا، تو اس چیز نے حکیم کو بھی انکریج کر دیا کہ آ جاؤ میں بھی ایک بغاوت کر لیتا ہوں، اکبر کے ساتھ لڑ لیتا ہوں۔ ٹرائی ٹو اٹیک پنجاب، یہ پنجاب پہ کابل سے یعنی کابل سے پنجاب پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ اکبر مارچڈ ہم سیلف اگینسٹ ہم، اکبر خود اس کے خلاف چلا گیا، یہ حکیم کے خلاف چلا گیا۔ ہی سرنڈر ٹو اکبر، اور جو
حکیم تھا وہ اکبر کے سامنے سرنڈر ہو گیا. آفٹر دا ڈیتھ آف حکیم کابل واز آلسو انیکس ٹو امپائر، اور وہ یہ مر گیا تھا بعد میں، اس طرح ہوا ان کے بیچ میں، یعنی اس کو صرف ایک ہومیج بنایا کہ آپ اب اس طرح ریوارٹ نہیں کرو گے، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اس کے ڈیتھ ہو گئی. جب اس کا ڈیتھ ہوا تو اس کے بعد کابل کو بھی اس نے اکبر نے اپنے مغل امپائر میں شامل کر دیا. کنکویسٹ آف سندھ بلوچستان اینڈ کشمیر، اور اسی طرح اکبر نے یہ سندھ بلوچستان اور کشمیر کو بھی اس کا کنکویسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد مغل امپائر میں انیکس کیے تھے. اب کیا ہے دی لاسٹ ڈیز آف اکبر. اکبر جب مر رہا تھا، اس کے مرنے سے پہلے اس کے جو لاسٹ ڈیز تھے، یعنی جو اس کے آخری لمحے تھے، وہ کیسے تھے؟ ہز لاسٹ ڈیز ور امبیٹرڈ اینڈ ٹربلڈ، اس کے جو آخری دن تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے اور وہ بالکل مشکلات میں تھے. ہز ٹو سنز مراد اینڈ دانیال ڈائڈ ایز اے ریزلٹ آف دی ایکسیسیو ڈرنکنگ. یہ اس کے جو دو بیٹے تھے، ایک مراد تھا ایک دانیال تھا، یہ بہت ڈرنکنگ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ دونوں مر گئے تھے. ہز ایلڈسٹ سن سلیم جہانگیر ریولٹڈ، جو اس کا ایلڈسٹ سن تھا اس کو شہزادہ سلیم کہتا ہے، اور یہ بعد میں جہانگیر بنا تھا، جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جہانگیر کے بارے میں پھر پڑھیں گے. تو یہ جو جہانگیر تھا اس نے اپنے ہی فادر کے خلاف کیا کر دیا؟ ریوالٹ کر دیا، بغاوت کر دیا. ان 1601 1601 میں سلیم assumed the title of Royal Independent Kingdom of الہ آباد. الہ آباد میں اس نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کنگڈم اناؤنس کر دیا تھا، یعنی یہاں تک اس نے بغاوت کی تھی کہ اس نے اپنا ایک کنگڈم ہی اناؤنس کر دیا تھا. بفور دا ڈیتھ آف دی فادر اکبر ریکنسلیشن ور میڈ بٹوین دا فادر اینڈ سن. اب اکبر کے مرنے سے پہلے لوگوں نے اس کے سلیم اور اکبر کے بیچ میں صلح کروایا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکبر تھا اس نے کس طرح ایڈمنسٹریشن بنائی تھی، یعنی جو ان کی انتظامیہ تھی وہ کس طرح تھی. سینٹرلائز منارکی. اب جو منارکی تھا، یعنی جو اس کا کنگڈم تھا، بادشاہت تھی، وہ اس نے کیا کر دیا؟ سینٹرلائز کر دیا تھا. اس کی جو ملٹری اور سیول کی جو ڈپارٹمنٹس تھے یا جو ہیڈس تھے، وہ اس کا خود ہی ہیڈ بنا، اور اس طرح یہ سینٹرلائز ہو گیا ہے. یعنی ملٹری کا اور سیول کا دونوں کی جو کنیکشن تھی وہ ڈائریکٹ اکبر کے ساتھ ہوا کرتے تھے. مین ڈپارٹمنٹس آف گورنمنٹ. اب جو اس کے گورنمنٹ تھے اس میں جو اس کے مین ڈپارٹمنٹس تھے وہ کون سے تھے؟ فائنانس انڈر دا دیوان. جو اس کا فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا اس کو ایک جو ہیڈ تھا وہ دیوان تھا، یعنی جو اس کا ہیڈ ہے فائنانس کا اس کو دیوان کہا جاتا تھا. ایگزیکٹو آفیسر یہ چیف ہوا کرتا تھا اس ڈپارٹمنٹ کا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا دیوان. ڈیسائیڈڈ کلیکشن آف ریونیو. جو جتنا بھی کلیکشن تھے، ٹیکس تھے یعنی ریونیوز تھے، وہ سارے یہ دیوان کلیکٹ کرتے تھے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ملٹری انڈر میر بخشی. اب جو ملٹری کا ہیڈ تھا وہ کون تھا؟ وہ میر بخشی تھا. امپیریل ہاؤس ہولڈ. اب جو مغل امپائر تھا، اس امپائر کی جو ہاؤس ہولڈ چیزیں تھے یعنی جو فوڈ وغیرہ تھے وہ کس کے انڈر تھے؟ وہ خان صاحب کے پاس تھے. اس کے جو ہیڈ تھا وہ خان صاحب تھا. جوڈیشری انڈر دا چیف قاضی، یعنی چیف قاضی، ان کے جو چیف ہوا کرتا تھا وہ کون تھا؟ وہ قاضی تھا. ایک قاضی تھا جتنا بھی جوڈیشری مسائل تھے، جتنا بھی وہ ایشوز وغیرہ تھے، وہ سارے قاضی دیکھتے تھے. ریلیجیس انڈومنٹ اینڈ چیریٹیبل گولز صدرائے صدر. اب جو جتنا بھی ریلیجیس معاملات تھے یا ریلیجیس مسئلے تھے وہ سارے چیریٹی کے، کوئی چیریٹی کر لیتا یا یہ خود لوگ چیریٹی کرتے، وہ کس کے انڈر تھے؟ صدرائے صدر کے ساتھ تھے. 5 نمبر پہ کیا تھے؟ وہ تھے سینسرشپ آف پبلک مورل انڈر دی مستحب. اب جو پبلک مورلز تھے یعنی جو روڈ کے لا وغیرہ سے باہر جو ہے جتنے بھی لاز وغیرہ تھے وہ کس کے انڈر تھے؟ وہ مستحب کے انڈر تھے. آرٹلری اینڈ فوسٹ. جتنا بھی آرٹلری تھے یعنی جو سامان وغیرہ ہے، جنگ کے سامان وغیرہ ہے، توپ وغیرہ ہے، وہ کس کے، یا جو پوسٹ وغیرہ ہے، ڈاک وغیرہ ہے، وہ کس کے انڈر تھے؟ انڈر دا دراغہ ڈاک چوک. اب یہ جو دراغہ تھا اس کے انڈر یہ آرٹلری تھی. پروونشل ایڈمنسٹریشن. اس نے پروونشل ایڈمنسٹریشن کس طرح بنائے تھے؟ کیونکہ ڈویژن آف امپائر انٹو پروونسز. اب ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا بھی امپائر ہے، مغل امپائر ہے، اس کو بابر نے ڈویژنز میں ڈیوائڈ کر دیا. کس چیز میں؟ پروونسز میں. پروونسز جو کہ صوبہ کہلاتے تھے، یعنی صوباز میں اس نے ڈیوائڈ کیے تھے. ٹوٹل 15 صوباز تھے، 15 صوبے تھے، پروونسز تھے. ایچ صوبہ واز
प्लेस्ड अंडर द सूबेदार, यानी सूबा था उसको सूबेदार एक दिया जिसको ऑफिशियली नाजिम कहा जाता था। तो एक नाजिम एक सूबे के लिए ठहराया गया था, जैसे कि आजकल जो वज़ीर आला होता है उसके नीचे फिर गवर्नर होता है, तो इस तरह एक नाजिम हुआ करते थे, सूबेदार थे, सूबेदार को ऑफिशियली नाजिम कहते थे। हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री, उसके अंडर पूरा सूबा था और ये जो मिलिट्री और सिविल थे ये भी दोनों इनके अंडर हुआ करते थे। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू सरकार्स, अब जो एक प्रोविंस था हर एक प्रोविंस को आगे डिवाइड किया था, वो क्या था, सरकार्स में डिवाइड किए थे। सरकार जैसे कि आजकल डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो उस वक्त की जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सरकार हुआ करते थे। फौजदार हेड ऑफ द सरकार, अब जो डिस्ट्रिक्ट का यानी सरकार का जो हेड था वो कौन था, फौजदार कहलाता था। इन दोनों को छोड़ दो, यानी ये भी है ना छोड़, ये कठवाल द पुलिस ऑफिस था, एक पुलिस जो ऑफिस बनाया था उसका जो डिपार्टमेंट था पूरा, उसका नाम क्या था, कठवाल था। वकाए नावीज़, यानी जो नावीज़ है, ठीक है, वकाए नावीज़ एक जो जितना भी इवेंट्स हुआ करते थे तो ये वकाए नावीज़ इसको रिकॉर्ड करते थे। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, अब इसकी जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन थी अकबर की वो किस तरह की थी, वो इस तरह है कि आर्मी 4 डिवीज़न, आर्मी को भी इसने 4 डिवीज़न या 4 डिवीज़न उसने बनाए थे अकबर ने। इन्फेंट्री, सबसे पहले क्या था, इन्फेंट्री थी, फाइलमैन्स, बंदूकचीज़, स्वार्ड मैन। अब ये जो इन्फेंट्री है उसमें उसने कौन कौन सी चीज़ें रखे थे, जो बंदूकची होते हैं यानी जो गन चलाने वाले हैं, जो छुरी चलाने वाले हैं या लड़ने वाले लोग हैं, उसको इसने इन्फेंट्री में रखा था। आर्टिलरी में कौन से थे, ये तोपखाना जो होता है, जो तोप हुआ करते थे, यानी सबसे पहले तोप को बरसगीर में इंडो पाक में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बाबर की वीडियो में, कि बाबर एक ऐसा बंदा था जो सबसे पहले तोप का इस्तेमाल उसने किया था बरसगीर में। आप लोग वो पिछले वीडियो देख सकते हो उसमें। अंडर द मुसब्दार, अब मुसब्दार जो था उसके अंडर आर्टिलरी थी। कैवालरी, यानी जिसमें ये उनके जो एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, जितने भी सारे मशीनरी वगैरह थी बाबर की मुग़ल एम्पायर का, वो सारे कैवलरी में उसने रखा था। नेवी, डिफेंड कोस्ट लाइन ऑफ द एम्पायर, अब जो कोस्ट लाइन है वो उसने किस चीज़ के अंडर रखा था, वो एक जो नेवी थे उसमें उसने डिवाइड किया था। एलिफेंट कॉर्प्स, अब इसकी बाबर का ये था कि उसने एक एलिफेंट कॉर्प्स भी बनाई थी। एलिफेंट उस जो हाथी है ना, उसकी एक अलग आर्मी उसने बनाई थी। और बाबर जो खुद एलिफेंट यूज़ करता था उसका नाम क्या था, खासा। अकबर यूज्ड एलिफेंट वर कॉल्ड खासा स्पेशल, जो एक स्पेशल एलिफेंट था जिसका नाम था खासा, ये अकबर खुद यूज़ करता था। रेवेन्यू सिस्टम, अब जो रेवेन्यू सिस्टम है यानी जो उनकी जो इनकम है पूरे मुग़ल एम्पायर का, वो कहाँ से था, वो सिस्टम उसने कैसे, मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस वर लैंड, अब जो ज़मीन था ये सबसे बड़ी, यानी हर जगह पे आजकल भी अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो सबसे इनके फाइनेंस सोर्स है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। तो ज़मीन पे लोग एग्रीकल्चर उगाते हैं, तो इस वजह से फिर अब तो अकबर ने भी इसी तरह जो मेन सोर्स था फाइनेंस का वो लैंड था। शेरशाह लेड द फाउंडेशन, अब शेरशाह की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, आप लोग देख सकते हो, तो शेरशाह का हमने पढ़ा था कि शेरशाह ने सबसे जो मेन काम किया था वो रेवेन्यू सिस्टम का किया था, और उसने जो फाउंडेशन रखा था उसने लैंड को लोगों को दिया, उसको मतलब एग्रीकल्चरिस्ट बनाया और उनको प्रिविलेज कर दिया था। तो इस वजह से जो फाउंडेशन है लैंड रेवेन्यू का वो शेरशाह ने रखा था। दीवान हेड ऑफ द फाइनेंस, अकबर ने क्या किया, ये जो लैंड का फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट था उसका जो हेड बनाया था वो दीवान कहलाता था। मनसबदारी सिस्टम, अब मनसबदारी सिस्टम क्या है, रैंक सिस्टम है। अब ये है कि वहाँ पे जितना भी लोग हुआ करते थे वो एक रैंक दिया जाता था, ठीक है, अकबर ने इन सब को रैंक दिए थे। अब वो रैंक क्या है, 16 ग्रेड्स मनसबदार है, जो 66 ग्रेड मनसबदार है, यानी टोटल कितने ग्रेड्स थे, 66 थे। 33 ग्रेड्स रेंजिंग कमांडर्स है, 36 जो थे वो कमांडर्स हुआ करते थे, टू कमांडर 1000, यानी 33 ग्रेडिट्स थे। इसका जो रेंज था वो 1000 तक था। हाईएस्ट 3 रैंक्स, जो हाईएस्ट रैंक था वो 7000 से लेकर 10,000 तक था। सैलरी एलिफेंट और हॉर्सेस,
یعنی جتنا بھی یہ گریڈ دیا ہوا تھا اس گریڈ کے مطابق پھر ان کو سیلری ایلیفینٹس اور ہارسز دیتی، یعنی اس کی جو آرمی ہے یا وہاں کے ڈپارٹمنٹس میں جو امپلائی وغیرہ ہے، تو ان سب کی جو رینک ہے وہ ایک رینک سسٹم بنایا تھا، اس کو منصبداری سسٹم کہلاتا ہے۔ اب ذات اینڈ سوار، ذات کیا ہے؟ پرسنل رینک 750، پرسنل رینک یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بندہ ہے تو وہ 750 کا رینک میں ہوتا ہے۔ سوار کیا ہے؟ ایکسٹرا رینک، اگر کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اس کو کوئی ایکسٹرا رینک دیتا ہے تو وہ 500 تک دے سکتا تھا۔ برانڈنگ آف ہارسز، اور جو دوسرا کام اس نے کیا اکبر نے، وہ اس نے جو جتنا بھی ہارسز تھے ان کو برانڈڈ کر دیا، یعنی جو اچھے گھوڑے ہوا کرتے تھے وہ جنگ کے لیے رکھتے، اور کوئی اگر جس کا رینک زیادہ ہو منصبدار کا، اس کو پھر ایک اچھا گھوڑا دیتا، یا پھر گھوڑوں کو ٹرین کر دیتے تھے، تو اس نے کیا کر دیا؟ ہارسز کو برانڈڈ کر دیا۔ داخلیز کیا ہے؟ فکس نمبر پیڈ بائی دی اسٹیٹ، یہ فکس نمبر تھا جو کہ اسٹیٹ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ ریفارمز آف دی اکبر، اب اکبر کون کون سے ریفارمز لے کے آئے تھے؟ ایبولش انسلیمنٹ آف دی پریزنر، پہلے اس طرح ہوا تھا کہ جتنے بھی سلیوز بناتے تھے، پریزنر ہوا کرتے تھے، ان کو سلیوز بناتے تھے، اکبر نے اس سسٹم کو ختم کر دیا تھا۔ ریموول آف دی پلگریمیج ٹیکس اینڈ جزیہ آن ہندو پہ جو ان کی جزیہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آج کل بھی ہوتا ہے پاکستان میں بھی، تو یہ جو جزیہ سسٹم تھا یہ اکبر نے ختم کیا تھا، اور حج پہ جو ٹیکسز تھے اس کو بھی ختم کر دیے تھے۔ برانڈڈ آف ہارسز کو انہوں نے برانڈڈ کر دیے تھے۔ ریفارمز آف دی کوائنیج، سلور کوائنز، جتنا بھی کوائنز تھے اس کا وہ سارے سلور کے تھے، اس نے بھی ایک ریفارمز لے کے آیا تھا کوائنز میں۔ پروہیبیشن آف چائلڈ میرج کو اس نے روک دیا تھا۔ لیگلائز دا ری میرج فار ویڈوز، جتنے بھی ویڈوز تھے یعنی جو بیوہ ہوتا ہے اس کے لیے جو شادی ہے اس کو دوبارہ لیگلائز کر دیا تھا۔ دوستوں یہ اکبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اگر ہم پورا اکبر کے بارے میں بنائیں گے، اس کا جو ریلیجن ہے وہ بھی اس میں ڈال دے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، تو جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بنائیں گے یہ 2 پارٹس ہوں گے، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں صرف ہم اکبر کی جو دین الہی ہے، جو اس کا ریلیجن ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، یا کوئی اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کا ڈیمانڈ کرنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہو۔ باقی آپ لوگ یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتے رہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔